کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا 23 باب اس کے 43 آئے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنے ایک گرد موجود ڈاکوؤں میں سے ایک سے کہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا دوسرا کلمہ تھا۔ آئے جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو تو ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں مصروف کیا گیا؟ خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 قبل پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی، جو یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت میں موجود ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شامل کیا گیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل کو اختیار کیا؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے صلیبی موت کو اختیار کیا؟ پھر اس کو دو ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں مصروف کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے جو یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت میں لکھی گئی بات پوری ہو سکے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اس بات کی تکمیل کے لیے خدا یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان مصروف کیا گیا۔ لوگوں نے اس کو ایک عام قیدی سے زیادہ اہمیت نہ دی، نہ اس کو بادشاہ مانا اور نہ ہی اس کو مسیحا مانا۔ دوسری وجہ ڈاکو کی نجات ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس صلیب پر بھی پوری قدرت اور پورا اختیار تھا کہ وہ ڈاکو کو نجات دے سکے۔ جسمانی سطح پر پطرس نے اس کا انکار کیا۔ اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ کوئی وجہ ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے اور اس کو سولی چڑھایا گیا۔ کیا یہ ساری باتیں خدا یسوع مسیح کو کمزور کر پا رہی تھی؟ جسمانی سطح پر تو کمزور کر رہی تھی، لیکن روحانی طور پر وہ اور بھی زیادہ مضبوط تھا، اور اسی مضبوطی میں خداوند نے ڈاکو کو نجات دی، جو آپ کو بھی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، حالات چاہے جو بھی ہو۔ 29 آیت کے مطابق ایک ڈاکو خدا یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہا تھا، لیکن 40 آیت کے مطابق ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کو خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے جرم کی سزا پا رہے ہیں، لیکن وہ بے گناہ ہے۔ روح القدس کی قدرت اس کی زندگی میں نجات کا کام کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے خدا کا خوف اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ دوسرا، وہ خدا کے غضب سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے جو گناہگار کو خدا کے پاس لے آتی ہے۔ دوسری بات، وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں۔ اس نے اپنی روحانی حالت کا بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، جیسا مصرف بیٹے نے اپنی روحانی حالت کا اندازہ لگایا جب اسے دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکو جانتا تھا کہ اس کی سزا واجب ہے اور اس کو رحم کی ضرورت ہے۔ اس کے گناہ کا اقرار ہی اس کی سچی توبہ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ڈاکو اپنا موازنہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے گناہگار ہونے کے مقابلے میں خدا کی راست بازی کو دیکھتا ہے۔ پھر ڈاکو اگلی بات کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تھوڑی دیر پہلے جب خدا نے باپ سے یہ درخواست کی کہ اے باپ انہیں معاف کر، تو ڈاکو نے بھی یہ بات سنی تھی۔ اس کے دل میں آیا ہوگا کہ جب ان لوگوں کے لیے معافی کو مہیا کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے فضل کو مہیا کیا جا سکتا ہے، تو میں اس فضل میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یاد رکھیں، جب زندگی میں روح القدس نجات کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے خدا کا خوف آتا ہے، پھر وہ آپ کے گناہ کو آپ پر ظاہر کرتا ہے، پھر آپ یسوع کے پاس آتے ہیں اور معافی کی امید آپ کی زندگی میں جاگ اٹھتی ہے۔ ڈاکو نے یہی نتیجہ نکالا، اگر معافی ملنی ہے تو فضل ہی سے ملنی ہے۔ دوسرے ڈاکو کی زندگی میں نہ تو خدا کا خوف تھا اور نہ ہی راست بازی کی تلاش تھی اور نہ ہی خواہش تھی۔ پھر ڈاکو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکو کو خدا کی بادشاہی پر پورا یقین تھا، اور یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جیسے ہی وہ مرے گا وہ فردوس میں ہوگا۔ کوئی بھی درمیانی راستہ نہیں ہے، بلکہ کہ ایمان کی بدولت اسی وقت خدا یسوع مسیح کے پاس چلا جائے گا۔ ڈاکو کو یہ حق کہاں سے حاصل تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی میں جائے؟
وہ بھی اسی دن اسی لمحے، اس کو یہ حق کہاں سے حاصل تھا؟ یاد رکھیں، نجات راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ کہ خداوند پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اور اس کے فضل کے وسیلہ سے ہے۔ اس نے مستقبل میں بادشاہی میں شمولیت کی درخواست کی اور خداوند نے اسے بادشاہی میں اسی دن جگہ دے دی۔ خداوند آج ہمیں بھی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو خداوند آپ سب کو اس کے تخت کے نیچے آنے اور اس پر ایمان رکھنے اور اس کے ساتھ فردوس میں شامل ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔